السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے میاں بیوی کے حقوق۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہردل عزیز، معزز، حافظ، عالم، مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلین و سہلین۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر 1800-3454-026 اور STD نمبر ہے 08415305010۔ SMS کے ذریعے بھی اپنے سوال روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب ٹائپ کریں AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کریں 5600-606 پر۔ اور ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات آپ روانہ کر سکتے ہیں response@urdu.etv.co.in پر۔ تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق۔ ایک دوسرے کے زوجین کے کیا حقوق بنتے ہیں اور کیسے اس کو ادا کیا جائے، کہاں کہاں یہ حق تلفیاں ہوتی ہیں اور ان سے کیا وجوہات، کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر زندگی جنت کی بجائے جہنم بن جاتی ہے۔ تو یہ سب ان کا تدارک کرنے کے لیے، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم اس موضوع کو بڑی اہمیت سے لیں اپنے تئیں، اور جو مفتی صاحب بتائیں گے اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنور جائے۔ مفتی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے ہیں۔ بلا شک و شبہ اس میں عظیم نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حق تبارک و تعالی نے قدرت کی نشانی کے طور پر ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی ازواج سے چین و سکون پا سکو، راحت و قرار حاصل کر سکو۔ تو یہ رشتہ چین و قرار کا ہے، یہ رشتہ راحت و طمانینت حاصل کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی نے تمہارے درمیان محبت کو اور ہمدردی کو رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتہ نکاح کو چین سکون کا ذریعہ قرار دیا، محبت و رحمت کے جذبات سے لبریز رشتہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی، اور عظیم و جلیل نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ میاں بیوی کے تعلقات کے تئیں رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کی عظیم ترین تجلی کو ذکر کیا ہے اور اپنی عظیم ترین نشانی کو بیان کیا ہے کہ یہ ہماری عنایت اور مہربانی ہی ہے کہ ہم نے دو اجنبیوں کو ملایا اور ان میں محبت اور رحمت کا جذبہ عنصر جو تھا پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چین و سکون کا ذریعہ اس رشتے کو بنایا۔ تو چین و سکون حاصل کرنے کے لیے، قرار اور رحمت اور راحت سے اپنی زندگیوں کو مالا مال کرنے کے لیے اسی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ارشاد مبارک جو سورہ روم میں ہے، اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ رشتہ جو چین و قرار کا، رحمت و راحت کا ہے، محبت و مودت کا ہے، اس میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے ہر دو کو اپنے حقوق و فرائض کا جاننا ضروری ہے۔
چنانچہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خواتین کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے اوپر ان کے شوہروں کے حقوق ہیں. جس طرح شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہے، بیویوں کے بھی شوہروں پر حقوق ہے، بالمعروف دستور کے مطابق ہے. انہیں روب عمل لائیں اور ان کو پورا کریں تو زندگی یقیناً راحت کدا بنتی ہے، جنت کا لطف و مزہ عطا کرتی ہے. انشاءاللہ. ناظرین آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کال لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام محترم. کون کہاں سے؟ میں رئیس احمد ایم پی سے بات کر رہا ہوں صاحب. میں جی بتائیے، سوال بتائیے گا رئیس صاحب. میرا سوال یہ ہے صاحب جی کہ بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر کے لیے، شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی کے لیے؟ جی دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بے شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں امراوتی سے شیخ نعیم بول رہا ہوں. امراوتی سے. آپ نے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دی ہے، ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. ہلو. ہاں ہاں بتائیے. سر وہ ہمارا ایک سوال تھا. بتائیے. وہ ہمارا ایک سالہ تھا سلیم خان. ہاں ہاں. تو ہم نے اس کی شادی کر رہے، شادی کے 3 دن بعد وہ اللہ کو لے کے چلے گیا عورت کو. اچھا. تو اپنے ماں باپ کو بھول گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جی 2 چھوٹے بھائی ہیں. جی جی. اور نہ ماں پہ دھیان دے رہا نہ بھائیوں پہ دھیان دے رہا. اچھا تو اللہ چلے گا سر، کچھ بتائیے ہمارے لیے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب 2 سوال آئے ہیں. ایک ایم پی سے رئیس صاحب نے سوال کیا ہے کہ میاں کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن کہ اپنی بیویوں کو سکونت عطا کرو، رہائش کے لیے جو سہولتیں درکار ہے وہ ساری سہولتیں انہیں مہیا کر دو، اور جہاں تم چین و سکون سے رہتے ہو ان کو اپنے پاس چین و سکون سے رہائش عطا کر کے قرار و راحت کے ساتھ زندگی کا مکمل لطف و مزہ لینے والیاں بنا کے رکھو. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ اور ان کی زندگی کو تنگ کرتے ہوئے ان کے لیے ضرر کا باعث نہ بنو، اذیت کا باعث نہ بنو، تکلیف اور دکھ کا سبب نہ بنو. تو ان کا حق یہ بتایا ہے کہ شوہر انہیں اچھی سکونت عطا کرے. پھر فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کا بھی حکم دیا کہ ان پر خرچ کیا کرے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا مکمل پاس و لحاظ رکھے. اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ الحمدللہ بچے کو جنم دے، بچہ تولد ہو جائے تو پھر خیال اس کا یہ رکھا جائے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جس کا بچہ ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچے کی جو ماں ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے ایسے موقع پر اس پر خاص توجہ دے، عمدہ سے عمدہ غذا اس کے لیے فراہم کرے اور مناسب اس کے لیے لباس کا انتظام کرے. تو سکونت کا نظم کرنا، لباس کا پوشاک کا نظم کرنا اور بہترین اس کے لیے غذا اور خوراک فراہم کرنا یہ بنیادی حقوق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مرکز ہے، اہم زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہے کہ ہم نے تمہیں زوجیت والے رشتے سے منسلک کر دیا. یہ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اے مردو تم ان کے پاس سے سکون حاصل کر سکو. تو بیوی سکون کا ذریعہ ہے، تو چنانچہ اس ازدواجی تعلق بھی اس سے خوشگوار طور پر برقرار رکھا جائے اور اس کی جنسی جذبات کی تسکین کا مکمل نظم کیا جائے، اس کو ایسے ہی ترستا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑا نہ جائے. حبیب کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضاحت کے ساتھ حقوق کی نسبت سوال کیا اور عرض کیا ما حق زوجتی احدنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق بنتا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا بالبيت کہ جب تم کھاتے ہو تو جس طرح تم اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہو ان کو عمدہ چیزیں کھلایا کرو، اور جیسا تم اچھا لباس پسند کرتے ہو اپنے لیے ان کے لیے عمدہ اور اچھے لباس کا نظم کرو. جس طرح تم تزین اور جمال کو پسند کرتے ہو اسی طرح ان کے لیے تزین اور تجمل کا اہتمام کرو. اور فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ اگر کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہو جائے جس سے تمہیں ٹھیس پہنچتی ہو تو تم فوراً تادیبی کارروائی کے لیے ہاتھ میں چھڑی اور لاٹھی نہ لے لو،
ولا تضرب، مارو نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ان کے چہرے میں یا ان کی شخصی زندگی میں یا ان کی طبعی زندگی میں ان کی جو کچھ بھی امور سے متعلق تمہارے سامنے شکلیں آتی ہیں اس میں تم عیب نکالنے کی کوشش نہ کرنا. کسی وقت تنبیہ اور تعدیب کرنا ہو تو ان کو گھر کے باہر نہ بھیجنا، گھر ہی کے اندر رکھ کر ان کی اچھی طرح سے تربیت کا انتظام کرنا. یہ رسول کریم علیہ السلام نے بیویوں کے حقوق کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور شوہروں کے حقوق کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ جب اس کو اس کا شوہر یاد کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تنور پر بھی روٹیاں اگر ڈال چکی ہے، ابھی نکالنے کا وقت ہے اور تھوڑی سی تاخیر ہوگی تو روٹیاں جل جائے گی، ایسی کیفیت میں ہے کہ شوہر نے اسے اس جائزی تعلق کے حوالے سے یاد کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی خدمت میں جائے اور اس کی زندگی میں تسکین کا سامان فراہم کرے. حتیٰ کہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو فرمایا اس پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کسی وجہ سے باہر جانا چاہتی ہے تو شوہر کا حق یہ بتلایا کہ وہ بلا اجازت شوہر کے باہر نہ جائے. کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے تو اس کا حق یہ بتلایا ہے کہ بغیر اذن شوہر کے کسی کو گھر میں آنے نہ دے. حتیٰ کہ اگر وہ اس کو ناراض کر کے سو جاتی ہے تو فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام رات تمام اللہ پاک کے فرشتوں کی اس پر لعنت برستے رہتی ہے. اس طرح سے دونوں کے حقوق کا ایک توازن اور ایک اعتدال پر مبنی نظام رسول کریم علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے بتلایا ہے. جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں آج کا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. مولانا، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا اس کا جواب ہم جانیں گے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم، کون کہاں سے؟ میں بھیونڈی سے محمد حنیف بول رہا ہوں. جی حنیف صاحب، بتائیے گا سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے، بار بار بیوی کو سمجھانے کے باوجود بیوی اگر نافرمانی کرے جی اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کون کہاں سے؟ میں فہمیدہ اجین سے بات کر رہی ہوں. فہمیدہ صاحبہ اجین سے. جی بتائیے، سوال بتائے گا. یہ ابھی مولوی صاحب نے سوال کرا کہ شوہر کو ناراض کر کے بیوی سو جاتی ہے تو یہ غلط. جی جی، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. غالباً بات پوری نہیں ہو پائی ہے. انشاءاللہ اس کا جو بھی مفہوم سمجھ میں آیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھائی صاحب نے سوال کیا تھا امراوتی سے کہ ان کے سالے صاحب ہیں اور وہ شادی کرنے کے بعد میں وہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہے اور یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے بیویوں کے سلسلے میں ہدایات دی ہے کہ اچھا سلوک کریں، اسی طرح سے ماں باپ کے سلسلے میں بھی ہدایت دی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ روا رکھیں. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو تم اچھی طرح سے روا رکھو، اس میں کوئی کمی آنے نہ دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل دکھانے پر سخت ترین جلال کا اظہار فرمایا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو صبح میں اپنے ماں یا باپ کو ناراض کرتے ہوئے دن گزارتا ہے اور صبح بھی ایسی ہوتی ہے، دن بھی ایسے ہی گزرتا ہے، تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو شام اس حال میں کرتا مولانا انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے. فی الحال ٹیکنیکل وجہ کی بنا پر ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. ہمارا موضوع چل رہا ہے
میاں بیوی کے حقوق، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہمارے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جن سوالات کا ذکر کیا گیا تھا، جسے امراوتی سے فہیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ صالح صاحب ہیں کہ شادی کے بعد گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، چھوٹے بھائی وغیرہ ہیں، والدہ ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ شریعت مطہرہ میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کہ ماں سے بے خبر ہو، اپنے بھائیوں کی طرف کوئی التفات نہ ہو، اور صرف بیوی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی فکر کی جائے، اسی تگادوں میں انسان مصروف رہے۔ دیکھیے دونوں کے حقوق میں کہیں تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوندو اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو۔ اسی طرح سے فرزندوں کو حکم دیا کہ اے فرزندو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آیا کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حتیٰ کہ نان مسلم ماں باپ بھی ہوں تو فرمایا قرآن کریم نے کہ دنیا میں تم بھلائی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی بھی کمی نہ کرنا، رمق برابر بھی تکلیف ان کو پہنچنے نہ پائے، اس کا مکمل لحاظ رکھنا۔ تو اب شادی کے 3 دن کے بعد اس طرح سے آپ کے سالے صاحب کا اپنی بیوی کو لے کر چلا جانا، جبکہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور صرف والدہ ہے، چھوٹے بھائی وغیرہ ہیں، ان سے بے تعلق ہو جانا، یہ بالکل غیر درست عمل ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے، انسانی نقطہ نظر سے بھی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ والدہ کی خبرگیری کریں، والدہ کو آرام پہنچانے کی فکر کریں، اپنی اہلیہ کے ساتھ ماں کے پاس رہیں یا جہاں وہ رہ رہے ہیں وہیں اپنی والدہ صاحبہ کو ساتھ میں رکھیں، خدمت کریں۔ بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہے۔ بچے جب شادیوں سے اور رشتے نکاح سے منسلک ہو جاتے ہیں تو اب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری اب یہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اپنی خوشیوں کو ہم دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑوں سے الگ رہ کر ہی دوبالا کر سکتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ بڑوں کی شفقت والی دعاؤں سے زندگیوں میں بڑی رحمت اور برکت آتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ نہ سمجھنا کہ تم محنت کرنے سے تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری کوششوں کی وجہ سے تمہیں مدد ملتی ہے، نہیں، جو مدد آتی ہے، رزق جو ملتا ہے، یہ تم میں کے ضعیفوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا بظاہر جو کمزور ہیں، جو خود کچھ نہیں کر سکتے، ان پر تم کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو ان پر تم خود خرچ نہیں کر رہے ہو، ان کے نصیب سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں مدد پہنچا رہا ہے کہہ کر رسول کریم علیہ السلام نے یہ رہبری فرمائی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اپنی والدہ کریمہ کے پاس آئیں، اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح سے وعید شدید بیان فرمائی ہے۔ تو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بیوی کو بھی خوش رکھیں، ان کو حقوق بھی ادا کریں، والدہ کی بھی خدمت کریں، تعظیم و تکریم کریں، چھوٹے بھائیوں پر بھی شفقت کے پھول آپ نچھاور کریں، پھر دیکھیں زندگی میں آپ کے کیسے الحمدللہ برکتیں آتی ہیں، آپ کے گلستان حیات میں ہر پھول الحمدللہ مہکنے والا ہی مہکنے والا رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کون کہاں سے؟ میں سیف اختر کلکتہ سے بول رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال میرے بتائیے۔ 3 سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کو بتائے بنا اس کے روپے پیسے خرچ کر سکتی ہے؟ اچھا دوسرا سوال، جی اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو کیا بیوی کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال، بنا شوہر کے اجازت بیوی کیا اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کلکتہ سے جوائن کیا۔ بھائی حنیف صاحب نے بھیونڈی سے سوال کیا تھا، بیوی کو بارہا بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد پھر بھی نافرمانی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم اپنی بیویوں سے کوئی ناگوار چیز دیکھ رہے ہو، ان کی کسی ادا کو تم ناپسند محسوس کر رہے ہو، تمہیں وہ پسند نہیں ہے، کوئی اچھی عادت ان کی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کوئی ایک صفت اس کی، کوئی ایک عادت اس کی، کوئی ایک خصلت اس کی اگر اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو مایوس نہ ہونا، رشتہ زندگی کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ پاک نے اس میں بہت سی بھلائیاں بھی رکھی ہوئی ہے، اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کو یوں فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، کہ کوئی مومن کسی مومن عورت کو، اپنی بیوی کو متہم نہ کرے، عیب نہ لگائے،
تان تشنی نہ کرے. فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, کہ اس کی کسی ایک ادا کو اگر ناپسند کرتا ہے تو اس کی کوئی اور ادا ایسی تو ہوتی ہوگی جو اس کے دل کو پسند آتی ہے, اس کے دل کو متاثر کر دیتی ہے, خوشیوں سے مالا مال کر دیتی ہے. کوئی بھی انسان کو آپ دنیا میں ایسا مت تلاش کیجئے کہ جو بالکل ہر عیب سے پاک ہو, خالصتاً کامل و اکمل ہو. اگر اس طرح تلاش کریں گے دنیا میں کوئی بھی بالکلیہ طور پر کامل و مکمل ہر عیب سے ہر نقص سے پاک نہیں مل پائے گا, تنہا ہی رہنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کمزوریاں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ عادتیں ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے پسندیدگی کا باعث نہیں بنتی ہے, لیکن وہ عادتیں دور کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کو نبھانے کی کوشش کریں. یہ ہدایت اولین درجے کی ہے. اس کے بعد اگر اس سے کام نہیں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تفصیلی ہدایات دی ہے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہے, سمجھانے کے باوجود وہ توجہ نہیں کر رہی ہے, تو تم کیا کرو؟ پھر فرمایا فعظوہن, نصیحتوں سے کام لو, حکمتوں کے ساتھ سمجھاؤ, مختلف واقعات سنا سنا کے ان کے دلوں کے اندر رقت پیدا کرنے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے نمبر پر وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, نصیحتیں کارگر نہ ہو تو بستر میں جنسی تعلق قائم کرنے کا جہاں مرحلہ آتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلو تہی برتو, علیحدگی اختیار کرو, مکمل چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا, لیکن اس حق کے سلسلے میں تھوڑا سا ان کو تأمل کی طرف متوجہ کرو, غور و فکر کا انہیں موقع ملے, تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرو. اس سے خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. عورت اپنے شوہر سے اس طرح کی علیحدگی کو پسند نہیں کر سکتی ہے تو وہ اپنی غلط عادت کو بدل کر صحیح عادت بنانے کی طرف متوجہ ہو جائے گی. یہ بھی اگر کارگر نہ ہو تو پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ, ہلکی سی تنبیہ کرو. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر تمہاری بات وہ مان لے اور صحیح روش پر آ جائیں تو پھر کوئی اور راہ تلاش نہ کرنا. لیکن یہ ہدایت دے دی رسول کریم علیہ السلام نے کہ دیکھو تمہاری جو بیوی ہے یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. انسان کے اعضائے بدن میں پسلی کا اوپری حصہ اور زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اس سے بنائی گئی ہے. وَلَن تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ, مکمل اس کی روش ایسی ہو کہ کہیں کجی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ, جب تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو, خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہو, تو اس کی کجی کے باوجود تمہیں خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلو کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ جی میں ندیم بول رہا تھا اڑیسہ سے. ندیم صاحب اڑیسہ سے, جی بتائیے, سوال بتائیے گا ندیم. جی میرا سوال یہ ہے کہ جی مطلب جی وعلیکم السلام. ہاں ہاں بتائیے, سوال بتائیے. سوال کہ بیوی جو ہے وہ مطلب جو اس کی ساس سسر کا کتنا خدمت کرنا چاہیے, کہ کیسے حساب سے؟ ٹھیک ہے, جی ہاں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, آپ نے اوریسا سے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے, بات کرتے ہیں. فہمیدہ بہن نے اجین سے سوال کیا تھا کہ بات ابھی وہ بتائی گئی تھی کہ شوہر کو ناراض کر کے اگر بیوی سو جاتی ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے. یہ سوال کر رہی تھی. اس میں مزید کوئی وضاحت بہن کے لیے درکار ہو تو آپ اپنے طرف سے بتا دیجیے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس طرح سے رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو اب ناراضگی کی بنیاد کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اگر واقعتاً حق تلفی کی وجہ سے ناراض ہے, یا اس کو اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے یقین کے لیے بلا رہا تھا لیکن طبیعت اس کی ناساز ہونے کی وجہ سے, مزاج اس کا اس کے لیے ہموار نہیں ہونے کی وجہ سے اگر اس نے آمادگی ظاہر نہیں کی ہے تو پھر یہ وجہ معقول ہے. اس میں شوہر کا ناراض ہونا نامناسب ہے, کیونکہ ہر وقت عورت اس حالت پہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے حق زوجیت کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں مساعد اور مددگار بن سکے. کبھی اس کی حالتیں ہوتی ہے, بیماری ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ان چیزوں کے پس منظر میں اگر خامخواہ کہ وہ اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہو تو اس پر لعنت نہیں ہوگی. واقعتاً سب کچھ سہولتیں میسر ہے, طبیعت بھی اس کی معتدل ہے, حالات بھی سازگار ہے, اس کے باوجود اگر وہ حق زوجیت کے سلسلے میں اس کو ٹال مٹول کر رہی ہے تو اس کا دماغ بھٹک سکتا ہے, اس کے جذبات کسی اور طرف
اس کو لے جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ اس کو غلط راستے کی طرف جانے کا باعث بنتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے. اگر اس طرح کا معقول وجہ نہیں، بلکہ کوئی معقول عذر کی وجہ سے اگر وہ ساتھ نہ دے سکے تو پھر اس پر لعنت ملامت کی بات نہیں رہتی ہے، عذر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر کو اور حرج کو دفع کر دیا ہے، راحت و رحمت کو زندگی کے اندر بھر دیا ہے. جی اختر صاحب نے کیلکٹر سے سوال کیا تھا. 3 سوال ہیں. کیا بیوی بنا شوہر کی مرضی کے پیسہ خرچ کر سکتی ہے، یا شوہر کو ناراض رکھتی ہے تو کیا اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور بنا اجازت اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو کیا ہے؟ بیوی شوہر کو خوش رکھنا چاہیے، شوہر کو ناراض نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آج کل جو خوشیوں کا تصور ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ بے پردہ باہر چلے اور دیگر اجنبیوں کے سامنے وہ بے محابہ آ جائے، اور اگر وہ نہیں آتی ہے تو بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اس طرح کی ناراضگی سے بیوی پر کوئی وبال آتا ہے نہ وہ گنہگار ہوتی ہے. یہ تو حق ہے، قانون ہے اسلام کا، لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق. اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی جہاں ہو رہی ہے وہاں کسی کی اطاعت بھی نہیں ہوتی ہے. اس کو حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے. لیکن حق کے لیے بلا رہا ہے، یہ حق کی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں سنتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اسراف کر رہی ہے. ایسی صورت میں وہ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی اس کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کے لیے جیسا کہ روایت شریفہ ذکر کر دی گئی ہے کہ یہ لعنت کا سبب بنتا ہے اس کا یہ عمل. البتہ بلا اجازت شوہر کے وہ کیا میکے کو جا سکتی ہے کہ جہاں تک بات ہے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ اس کو جانا چاہیے، بلا اجازت کے نہیں جانا چاہیے. اگر شوہر اتنا ظالم ہے کہ ماں باپ کے پاس جانے سے روکتا ہے تو اللہ کے پاس گناہگار ہوگا، لیکن تب بھی اس کو بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہاں ماں باپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بیٹی سے مل کر بیٹی کو خوش کر کے دل بستگی کا سامان کر کے جائیں. لیکن یہ اگر جانے سے روک رہا ہے تو روکنے کے باوجود یہ جانا چاہتی ہے تو جانا اس کا درست نہیں قرار پائے گا، البتہ روکنے کی وجہ سے روکنے والا گنہگار قرار پائے گا. اور پھر شوہر کی اجازت کے بغیر پیسے خرچ کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، 2 نوعیتیں ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ شوہر اس کو اس کے بنیادی حقوق دینے میں لاپرواہی کا اور تساہل کا معاملہ اختیار کر رہا ہے، غفلت برت رہا ہے، اس کو دیتا نہیں، بڑا بخیل ہے، بہت ہی روک روک کر خرچ کرتا ہے. تو یہی صورتحال کے پس منظر میں ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے مال سے تم ضرورت کے درجے میں لے لیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کا بنیادی حق نفقے کا ہے. اگر وہ شوہر نہیں دے رہا ہے تو بیوی بغیر شوہر کے علم لائے کہ اپنی ضرورت کے درجے میں چیزیں لے سکتی ہے، گنہگار نہیں ہوگی. سب کچھ دینے کے باوجود وہ مزید کسی طرح سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو بلا اجازت شوہر کے اس کے مال سے نہ لے، بلکہ اس کو بتلا کر اور اس سے اطمینان حاصل کر کے اس کی منظوری لے کر کرے تاکہ زندگی میں کوئی ناچاقی آنے نہ پائے. جی انشاءاللہ. کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. بات نہیں ہو پا رہی ہے. لائن پر کوئی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. غالباً لائن پر ڈراپ ہو گئی ہے لائن غالباً. ندیم صاحب نے اور اس سے سوال کیا تھا کہ بیوی ساس سسر کی خدمت کیسے کر سکتی ہے، یا کیسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بیوی کے سلسلے میں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت بجا لائے، شوہر کو خوش رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میں اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں معاملات زندگی کو اس طرح سے بانٹ دیا تھا کہ گھریلو ذمہ داریاں اور گھریلو امور کا تمام تر معاملہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تھا. بیرونی معاملات، کسب کرنا، لانا اور ضروریات زندگی کو مہیا کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیا تھا. تو خانگی معاملات کو سر انجام دینا یہ عورت کی اخلاقی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ کس طرح سے گھر کو وہ اپنے ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے اور گھر کے اندر رہنے والوں کو کس طرح سے آسودہ رکھ سکتی ہے. یہ اس کو بحسن و خوبی انجام دینا چاہیے. اب رہا یہ کہ اس پر شرعی اعتبار سے کیا ایسا فرض ہے کہ خسر کی خدمت نہ کرے یا خوش دامن صاحبہ کی ساس صاحبہ کی خدمت نہ کرے، تو پھر اللہ کے پاس اس کو سوال کرنا، اللہ کی بارگاہ سے سوال ہوگا، باس پرس ہوگی. ایسا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو فرائض کے درجے میں نہیں ہے لیکن اخلاقی ذمہ داریوں میں ہے، کیونکہ شوہر کو خوش رکھنا چاہیے. تو کوئی بھی شخص ماں باپ اس کے پریشان رہے اور خود اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا جائے تو کیسے وہ خوش ہوگا جو ماں باپ نے اس کو پال کے پوس کے یہاں تک پہنچایا ہے.
اب وہ یہ ضرور چاہے گا کہ میرے ماں باپ جب کہ ضعیف ہیں، بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت وہ خود اپنے سے اپنے کام انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو کوئی سہارا چاہیے. تو بیوی کو تو گھر کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں نہایت ہی مستعد رہنا چاہیے. اس حوالے سے ساس اور خسر کی خدمت کرنا اس کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. لیکن آج کل اس کو بھی استحصال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحصال ہو رہا ہے. بعض لوگ اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ بالکل یا حکمرانی کا انداز ہوتا ہے، آمریت کا انداز ہوتا ہے، اور بیچاری کو تھوڑا سا بھی چین سے آرام سے رہنے نہیں دیا جاتا ہے. اگر اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے تو دیکھیے زیادتی کرنے والے ماں باپ اللہ کے پاس قابل مواخذہ ہوں گے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے باندیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، جو کہ زر خرید ہے، جس کے تم مالک بن چکے ہو، فرماتے ہیں کہ ارقاءکم لوگو اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو ویسا ہی انہیں بھی کھلایا کرو، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں بھی پہنایا کرو. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، طاقت سے زائد ان پر بوجھ نہ ڈالو. اگر کوئی کام طاقت سے زائد اگر آ جاتا ہے تو تم بھی ہاتھ بٹا کر شریک کار بن جاؤ. تو رسول کریم علیہ السلام نے باندیوں، کنیزوں، غلاموں کے سلسلے میں یہ ہدایت دی ہے. تو پھر عورت جو کہ شوہر کی بیوی ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے بہو کا درجہ رکھتی ہے، تو کیا واقعتاً اس کے ساتھ شفقت و محبت کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے، دین مستقیم بھی یہی کہتا ہے، شریعت مطہرہ بھی یہ کہتی ہے کہ توازن قائم رکھنا چاہیے، کسی طرف سے بھی زیادتی ہونے نہ پائے. جی انشاءاللہ. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں میرٹھ سے محمد ندیم بول رہا ہوں. جی ندیم صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ جی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نماز نہیں پڑھتی بیوی ہماری، بہت مرتبہ کہہ دیا، سمجھا لیا ساری بات، نماز نہیں پڑھتی. خدا را شکایت نہ کیجیے گا، کوئی بات انٹرنل سوال کیجیے گا تاکہ برا نہ لگے. دوسرا سوال یہ ہے دوسری شادی اگر آدمی چاہے تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں میرٹھ سے جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے میاں بیوی کے حقوق. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے، ان کے جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے. کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ندیم صاحب کا سوال تھا، یہ تو ہو گیا. میرٹھ سے جو سوال آیا تھا کہ خواتین عام طور پر یا بیویاں نماز چھوڑ دیتی ہیں، بعض تاکید کرنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتی ہیں، تو اس سے متعلق کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ دوسری شادی سے متعلق کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سب سے پہلے آپ تھوڑا سا بھائی ندیم کو یہ نصیحت فرما دیں کہ وہ علی اعلان اس طرح اپنی بیوی کی شکایت نہ کریں خدا را، تو اور شوہروں سے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھی خرابی آپ دیکھیں، کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے نام کے ساتھ اور اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ اپنے رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کریں گی تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہگار قرار پائیں گی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اصلاح کے نہایت ہی بہترین طریقے بتلائے ہیں، تعلیم فرمائے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے جب کسی سے کوئی ایسی بات ملاحظہ فرماتے جس پر تربیت کرنا ضروری محسوس کرتے تو شخصیت کو متوجہ کر کے نہیں فرماتے تھے، عمومی صیغوں سے فرماتے تھے. کیا بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا حضور نبی کریم علیہ السلام ایک واقعے کے تناظر میں گفتگو فرماتے اور جس سے اس سلسلے میں بھول ہوئی ہے وہ سمجھ لیتے کہ واقعی یہاں مجھ سے چوک ہوئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہمیں یہ حکمت والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بیوی نے نماز کو ترک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کیا، یقیناً بڑی یہ معصیت ہے، کبیرہ گناہ ہے. مگر شوہر نے اپنا نام لے کر، اپنے علاقے کا نام لے کر یہ کہا کہ میری بیوی نے یہ کیا ہے، اس کے عیب کو اس نے ظاہر کیا ہے، اور عیب کو ظاہر کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتوں کے سلسلے میں بڑی حسین تعبیر آئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ
کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ پاک نے لباس کے ذریعے سے بیان کیا، کیونکہ لباس کی کیا شان ہے، لباس کی حالت کیا ہے کہ لباس آپ کے بدن پر ہے تو آپ کے جسم پر کہیں کوئی پھوڑا ہوگا، پھنسی ہوگی، داغ ہوگا، دھبا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا، مگر وہ لباس آپ کے بدن سے جو لگا ہوا ہے سامنے والے کے اوپر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اندر کیا چیز ہے، اندر کون سا عیب ہے۔ تو لباس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ نے اس رشتے کو لباس کا نام دے کر بیان کیا ہے، تو یہاں عیب کو چھپانا چاہیے۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ راحت کا سامان فراہم کرتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ لباس زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، ایک دوسرے کی زینت و آرائش کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ طور طریق تبلیغ کا یا اصلاح کا نہیں ہے، اس میں بجائے خود ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور غلطی کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ عام طور پر یہ وتیرہ بن گیا ہے شوہروں کا کہ بیویوں کے بارے میں جب کبھی کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میری بیوی نے ایسا کیا ہے، یوں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی ایسا کرتی ہے تو کیا حکم ہے، اور بیوی پوچھے اگر کوئی شوہر کسی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو کیا حکم ہے۔ اگر خود ان کا اپنا بھی کیس ہے، اگر ایسا کرے تو کیا حکم ہے، کوئی کرتا ہے تو کیا حکم ہے، یوں کہہ کر پوچھنے میں عافیت بھی ہے اور ستر پوشی بھی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو یقیناً گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ سمجھانے کا اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایسا فرض قرار دیا ہے کہ جو کسی حالت میں بندے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ بعض آزار کی وجہ سے نماز کو خواتین سے معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس عذر سے جب وہ باہر آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے نماز ضروری ہے، بیمار بھی ہو تو ان کو پڑھنا ہے، مسافر بھی ہو تو پڑھنا ہے۔ یہ وہ فرض ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد اس کے متعلق سوال ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں محشر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ نمازوں کو ضائع کر دینے والے پورے دین کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، برہان ہے، نجات ہے۔ من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ۔ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ان کے قیامت کے دن ان کے حق میں نور بن جاتی ہے، نجات کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اللہ کے پاس کامیابی کی روشن دلیل بن جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لَمْ تَكُن لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت میں اندھیریوں میں ہوں گے، ان کے پاس اجالا نہیں ہوگا، قیامت میں پریشانیوں میں ہوں گے، ان کے پاس چھٹکارا نہیں ہوگا، کامیابی کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا۔ یہی نہیں، فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، کہ ایسے ناخلف جو منکرین دین گزرے ہیں ان جیسے بد نصیبوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ انتہائی بہت ہی سنگین جرم ہے کہ نماز کو بندہ ترک کرے، ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں سے اللہ پاک کی قربتیں ملتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہے جہاں روزانہ 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ حل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بدن پر کوئی میل و کچیل تو باقی نہیں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ 5 وقت نمازوں کی یہی مثال ہے کہ بندہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے تمام خطاؤں کو اس کی معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو اس کے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ نماز ترک نہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک کے پاس باز پرس ہوگی، اولی پرسیش نماز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسیش نماز بود۔ دیگر سوال بھی بھائی صاحب کا یہ تھا کہ دوسری شادی سے متعلق کیا حکم ہے؟ دوسری شادی سے متعلق شریعت اسلامیہ نے معذرت کے ساتھ اس سوال کا جواب ہم لیں گے، لیکن ایک کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں پونا سے سبینہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ماں کو خوش رکھنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کو اس کے مائکے میں چھوڑ دیتا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، جی تو کیا شوہر اس بات پر صحیح ہے؟ ماں کو خوش رکھنے کے لیے بیوی کو مائکے میں چھوڑ دیتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے مجھے میرے شوہر نے میرے امی کے یہاں چھوڑ دیے ہوئے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ میری ساس کو یہ چاہیے، تو کیا میرے شوہر صحیح ہے؟ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پونے سے جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب اس سے بیشتر کالر نے جو سوال کیا تھا بتائیے اس کا جواب. دوسری شادی کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بشرط عدل و انصاف اجازت دی ہے، لیکن عدل و انصاف کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی 5,000 دے دیں، ان کو بھی 5,000 دے دیں، ان کو اتنی رقم دیں، ان کو اتنی رقم دے دیں، ان کو بھی ایک مکان فراہم کر دیں، ان کو بھی ایک مکان فراہم کر دیں، ویسے لباس کا انتظام ان کے حق میں کر دے، ایسے ان کے حق میں کر دے، بس عدل ہو جاتا ہے. اس طرح سے جو دوسری شادی کر لی جاتی ہے اسی کے ساتھ رہائش اختیار کی جاتی ہے، یا اس کو الگ رکھا جاتا ہے یا اس کو اس کے میکے چھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اتنے سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اب ان کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے. مگر یہ عادل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، جور ہے، جفا ہے، بدسلوکی ہے، زیادتی ہے. اس کا وبال کیا ہوگا، خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا، محشر کا میدان ہوگا. اس طرح سے بیویوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے کیسے کہ جو زوجیت کے حقوق میں بھی برابری نہیں کرتے ہیں. فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ محشر میں جب وہ آئیں گے وَشِقُّهُ مَائِلٌ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ، ان کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا. سارے محشر والے جان لیں گے کہ یہ بدنصیب وہ ہے کہ جو دو بیویوں کو رکھ کر ایک کے ساتھ سلوک کیا، دوسرے کے ساتھ سلوک نہیں کیا، اور انصاف اور حق اور عدل قائم نہیں رکھا ہے. تو بھائیوں، دوسری شادی کرنا شریعت میں جائز گو کے ہے، لیکن اس کی جو پابندیاں ہیں، اس کی جو شرطیں ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط سے اگر ہم کہیں تو 90% لوگ اس کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے آنے والی، اور اس طرح کی زندگیوں میں ناچاقیاں پیدا ہو رہی ہے. ایک طرفہ کارروائیاں ہوتی ہے، ایک طرف کو توجہ دی جاتی ہے، دوسری طرف کو بالکل لیا نظر انداز کیا جاتا ہے. حق کے مبیت میں بھی برابری ہے، یعنی وہاں اگر ایک رات ہے تو یہاں بھی ایک رات گزارنا، وہاں 2 رات رہے یہاں 2 رات گزارنا. جتنے دن وہاں رہتے ہیں اتنے دن باریوں کو مقرر کرنا چاہیے. اس میں عدل و انصاف کوئی کر سکتا ہے اس طور پر تو اس کے لیے گنجائش ہے. مگر اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تم کوشش کرنے کے باوجود عدل قائم نہیں کر سکو گے، کسی نہ کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جاؤ گے اور دوسری کو بالکل معلق کر کے چھوڑ دو گے. ایسا ہرگز نہ کرنا. خالق کائنات نے نفوس کو اور نفسیات کو پیدا کرنے والے مالک نے اس طرح سے رہبری فرمائی ہے. ہمارے بھائیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے. دیگر بہن صاحب نے سوال کیا تھا کہ ماں کو خوش رکھنے کے لیے بیوی کو میکے چھوڑ دینا یا لاپرواہی بے اعتنائی برتنا یہ کہاں تک درست ہے؟ سماج کے اندر 2 بہت بڑی خرابیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو ستائیں، اور بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ماں کو پریشان کریں. ہر ایک کو خوش رکھیے گا. ماں ایسا اگر کوئی مشورہ دیتی ہے کہ بیوی کو میکے میں چھوڑ دو تو ماں کی آپ خدمت کریے گا، لیکن ایسے مشورے پر عمل مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں نافرمانی اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے. ماں یہ راستہ آپ کو جو دکھائی ہے کہ میکے میں بیوی کو چھوڑو، یہ جنت کا راستہ نہیں، جہنم کا راستہ ہے. کسی بھی جب خاتون سے آپ نے نکاح کیا، بیوی اگر آپ کی وہ شرعی ہیں تو پھر ان کے حقوق ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس طرح سے میکے کو پہنچا دے کر حالات کے رحم و کرم کے حوالے کر دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑی باس پرس ہوگی. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیس اولئک بخیارکم، ایسا کرنے والے تم میں کہ اچھا اور بہتر لوگ نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے پاس ان کے لیے سزا ہے، شدید عقاب ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری ناظرین، بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، آپ سے اجازت لینے کا وقت آتا ہے. بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا. ہم اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہمارا عنوان ہوگا اولاد کی تربیت. اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مظہر قادری اجازت لیتا ہے کہ اللہ ہم میاں اور بیوی دونوں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائیں، اور جو ہمارے سرپرستان ہیں، ماں باپ ہیں، انہیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کر پائیں. فی امان اللہ.